تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر اہل عرب کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے تو پھر فلسطین کی آزادی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سوال کا جواب اقبال نے دوسری نظم میں پیش کیا ہے، جس میں وہ فلسطین کے لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ اقبال فلسطین کے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آتش، وہ آگ جس کے سوز سے ابھی تک زمانہ فارغ نہیں ہوا، ابھی تک زمانہ خالی نہیں ہوا، اے فلسطین کے لوگوں وہ آگ، وہ آتش آج بھی تمہارے وجود میں زندہ ہے۔ یہ کون سی آتش ہے؟ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ جذبہ جہاد ہے، وہ جذبہ جہاد جو صحابہ کے دلوں میں تھا، وہ جہاد کی شمع جو حضرت خالد بن ولید نے جلائی خلافت راشدہ میں، خالد بن ولید نے جلائی، ابو عبیدہ بن الجراح نے جلائی، پھر ان کے بعد صلاح الدین ایوبی وغیرہ نے ان جہاد کی شمعوں کو جلائے رکھا۔ یہ آتش، یہ آگ اے فلسطین کے لوگوں تمہارے وجود میں ابھی تک تازہ ہے۔ تو فلسطین کی آزادی کے لیے اے فلسطین کے لوگوں تمہیں اسی آگ سے کام لینا ہوگا، پھر آزادی کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ ورنہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے اسلامی ممالک تمہاری مدد کو آئیں گے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ تیری دوا یعنی تیرا علاج، مراد ہے فلسطین، مسئلہ فلسطین کا حل۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، اس کا دارالحکومت ہے۔ لندن انگلستان کا دارالحکومت ہے۔ ان دو شہروں کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہود و نصارہ نے مل کر مشرقی ممالک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اور اپنی مکروہ منصوبہ بندیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم کا نام تھا لیگ آف نیشنز یا جمعیت اقوام۔ جمعیت اقوام پر بھی اقبال نے ایک نظم لکھی ہے جسے ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ تو لیگ آف نیشنز کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں تھا، اور لندن یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، انگلستان یہ اس کا دارالحکومت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جنیوا یا لندن میں آنے جانے سے، یہود و نصارہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ انگریز کے ساتھ مذاکرات میں، بات چیت میں، گفت و شنید میں اس مسئلے کا حل نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ یہ اقبال نے ایک مارکۃ الآراء مصرع کہا ہے جو کہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ 100% درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ فرنگ یعنی تمام انگریز، تمام سفید چمڑی والے، چاہے یورپ میں رہنے والے ہوں یا امریکہ میں، ان کی رگے جاں، ان کی شاہ رگ وہ یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ وہ جب چاہیں، یہودی جب چاہیں انگریزوں کو کسی بھی کام پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی آبادی بہت کم ہے، لیکن انہوں نے تمام بڑے اور نمایاں شعبہ زندگی پر اپنا تسلط مضبوط کر لیا ہے، چاہے وہ ذرائع ابلاغ کا شعبہ ہو، میڈیا، چاہے وہ کاروبار کا شعبہ ہو، بینکنگ کا نظام ہو، چاہے وہ ان کی پارلیمنٹس، کابینہ، مقننہ اسمبلیاں ہوں،
کچھ بھی ہو وہاں یہودیوں کا تسلط بہت مضبوط ہو چکا ہے، تو وہ انگریزوں پر اس حد تک قابض ہو چکے ہیں کہ خود عیسائیوں کی مذہبی کتابیں بھی یہودیوں کی دستبرد سے، یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں رہی ہیں۔ تو عیسائی اور دہریے یا کسی اور مذہب کے ماننے والے، وہ تو اپنے مذہب میں بھی یہودیوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو یہود نے یہ 10 15 20 سالوں میں نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صدیوں پہلے اس کی پلاننگ کی، صدیوں پہلے اس چیز کی منصوبہ بندی کی۔ تو انجیل میں سب سے پہلے تحریف کرنے والا، تبدیلی کرنے والا وہ بھی ایک یہودی تھا جو کہ بظاہر عیسائی بن چکا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، گفت و شنید کرنے میں، سفارتکاری میں مسئلہ فلسطین کا حل موجود نہیں ہے، کیونکہ تمام انگریز یہودیوں کے قبضے میں ہیں، تمام انگریزوں کی باغ ڈور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انگریزوں کی عنان اقتدار، ان کی تنابیں اور ان کی نکیل، عیسائیوں کی نکیل، وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلیوں کی طرح ہے۔ تو انگریزوں سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہودی اسرائیلی ریاست قائم کر کے دم لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں اسرائیل اس طرح قائم نہیں ہوا تھا جیسے آج ہے۔ اس زمانے میں ابھی انگریز لوگ اس چیز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو اقبال نے زمانہ حال میں زمانہ مستقبل کی جھلک دیکھتے ہوئے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے، جو کہ آئندہ آنے والے زمانے میں بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ تیسرے شعر میں اقبال نے بیان کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیسے ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ سنا ہے میں نے یعنی تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے، اہل حکمت سے سنا ہے، دانش مندوں سے سنا ہے، مفکروں اور مدبروں سے سنا ہے، اور تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے، یا مراد یہ ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق لیا ہے کہ امتیں، قومیں وہ غلامی سے نجات کیسے حاصل کرتی ہیں۔ وہ پہلے اپنی خودی کی پرورش کرتی ہیں، خود میں موجود صلاحیتوں اور قوتوں کو بیدار کرتی ہیں، انہیں پہچانتی ہیں، ان کو فروغ دیتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، پھر ان قوتوں اور صلاحیتوں کو سیکل کرتی ہیں، پھر ان قوتوں اور صلاحیتوں کو زمانے پر آشکار کر دیتی ہیں، اہل دنیا پر نمایاں کر دیتی ہیں۔ جب یہ قوتیں اور صلاحیتیں لذت نمود حاصل کرتی ہیں، دنیا والوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر جس کام کے لیے وہ قوم جد و جہد کرتی ہے، وہ اس مقصد کو اور اس منزل مقصود کو پا لیتی ہے۔ تو اے فلسطین کے لوگوں، اب اہل عرب میں اتحاد برائے نام بھی نہیں ہے، تو اہل عرب سے مدد کی توقع چھوڑ دو، اور جب اہل عرب تمہاری مدد نہ کر سکیں تو دیگر ممالک کے لوگ جو جغرافیائی اعتبار سے بھی تم سے دور فاصلے پر ہیں، وہ تمہاری مدد کھلے بندوں کیسے کر سکیں گے۔ تو اہل فلسطین کو یہ پیغام دیا کہ تم لوگ خود اپنی ایک الگ شناخت قائم کرو، اپنی خودی کو اجاگر کرو، اور پھر آزادی کے لیے جد و جہد کرو، تو انشاءاللہ العزیز آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، اور آزادی کی صبح ضرور طلوع ہوگی۔ آج کل کے حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مسلمان روز بروز زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان حکمرانوں کا، چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے، ان کے ذہن میں کوئی واضح تصویر یا کوئی واضح مقصد یا منصوبہ بندی نظر نہیں آتی کہ مسلمانوں کو اہل مغرب کے چنگل سے کیسے نجات دلائی جائے۔
تو روز بروز کی زوال پذیری سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان عوام وہ اپنے ایسے حکمرانوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے نہیں سوچتے، پوری مسلم امہ کا فائدہ نہیں سوچتے.